اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 9 آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تلاوت آپ نے سن لی ہے، آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ آج بھی دونوں طلبہ موجود ہیں۔ اس آیت کے انالیسس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اویس کو کہ وہ اپنا مائک آن کریں اور اس آیت کا گرامیٹیکل انالیسس شروع کریں۔ جی اویس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کو سب سے پہلے ہم اپنے پیٹرن کے مطابق وقف کی علامات دیکھ کر تقسیم کر لیتے ہیں، اور اگر آپ لوگ غور کریں تو ہمیں سمود اور بعدہم کے بعد 3 نقطے ایک ٹرائنگل کی شکل میں نظر آ رہے ہیں۔ ان کو وقف معانقہ کہتے ہیں۔ وقف معانقہ کا قاعدہ یہ ہے کہ ان میں 2 مقامات میں سے کسی ایک پر ہی وقف کیا جاتا ہے، دونوں پر نہیں۔ لہٰذا آیت کی تقسیم کرتے وقت ہمیں اس قاعدے کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا۔ ترکیب کی آسانی کے لیے پہلا حصہ ہم الم یاتکم سے و ثمود تک بنا لیتے ہیں، تو پھر دوسرا حصہ والذین سے لے کر اللہ تک ہوگا، کیونکہ وقف معانقہ کے قاعدے کے مطابق وقف ایک ہی جگہ کرنا ہوتا ہے۔ اور آیت کا تیسرا اور آخری حصہ جاءتہم رسولہم سے لے کر الیہ مریب تک ہوگا۔ آیت کے پہلے حصے میں ہمیں 2 حروف عطف واو بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کو الگ کرنے کے بجائے ہم انہیں اکٹھا ہی انالائز کریں گے، کیونکہ ان حروف عطف کے بعد کوئی جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ نہیں آ رہا، بلکہ ایک مفرد اسم آ رہا ہے۔ اب ہم آیت کے پہلے حصے کو حروف، اسماء اور افعال کی بنیاد پر تقسیم کر لیتے ہیں۔ حمزہ حرف، لم حرف، یاتی فعل، کم اسم، نبأ اسم، الذین اسم، من حرف، قبل اسم، کم اسم، قوم اسم، نوح اسم، واو حرف، عاد اسم، واو حرف، ثمود اسم۔ آیت کے اس حصے میں 5 حروف، 8 اسماء اور 1 فعل استعمال ہوا ہے۔ تفصیلی انالیسس کی طرف چلتے ہیں۔ حمزہ حرف استفہام ہے، جس کے بعد لم آ رہا ہے جو حرف جزم و نفی ہے۔ لم کے بارے میں ایک اہم بات نوٹ کر لیں کہ اس کے بعد ہمیشہ فعل مضارع ہی آتا ہے اور یہ اسے مجزوم کر دیتا ہے۔ لم کے آنے سے جملے میں 2 بڑی تبدیلیاں بھی آتی ہیں۔ نمبر 1 قوی نفی پیدا ہوتی ہے، اور نمبر 2 معنی کے اعتبار سے اپنے سے آگے آنے والے فعل کو ماضی کی طرف منتقل کر دیتی ہے۔ آگے ہمیں یاتکم میں فعل یاتی نظر آ رہا ہے، جس کا مادہ حمزہ، تا اور یا ہے۔ یہ غیر صحیح فعل میں ناقص یائی ہے، کیونکہ اس کے مادہ میں لام کلمے کی جگہ یا آ رہی ہے۔ ناقص یائی زیادہ تر ثلاثی مجرد کے باب دعات یا پھر باب سین سے آتا ہے، جسے ہم ڈکشنری میں دیکھ کے کنفرم کریں گے۔ ڈکشنری سے ہمیں کنفرم ہوگا کہ یہ مادہ باب دعات سے آتا ہے، جس سے یہ صیغہ بنے گا عطایا یاتیو اصلی، اور ناقص قواعد کی چینجز کے بعد یہ بن جائے گا عطا یاتی، جس کا مصدر بنے گا اتیانن۔ اس کا مطلب ہے کسی کا کسی تک پہنچنا یا پھر آنا، اور اس مطلب کے ساتھ اس کا مفعول بھی نفسی آتا ہے، اور ایک اور مطلب ہے اس کا جو کہ ہے کوئی کام کرنا۔ یاتی فعل مضارع واحد عائب کا صیغہ ہے، جس کی یا فعل مضارع کے مجزوم ہونے کے سبب گر گئی ہے، کیونکہ فعل کا آخری اصلی حرف حرف علت ہے۔ اس کے ساتھ موجود کم ضمیر متصل ہے اور فعل یاتی کا مفعول بن رہی ہے، اس لیے اسے ہم منصوب کہیں گے۔ آگے نبأ ایک اسم ہے، اسم ذات ہے۔ اس کا مادہ نون، با اور حمزہ ہے، جو غیر صحیح فعل کی قسم محموز میں سے ہے، اور یہ محموز میں سے محموز اللام ہے، کیونکہ مادہ کے لام کلمے کی جگہ حمزہ آ رہا ہے۔ اس مادے کو اگر ہم باب فا میں ڈالیں تو یہ بنے گا نبأ ینبأ، جس کا مصدر ہوگا نبأن۔ اس کا مطلب ہے آہستہ آواز نکالنا یا پھر خبر دینا، اور اس میں ذات نبأن، جس کی جمع انباؤن بنے گی، اور اس کا مطلب ہے خبر۔ محموز میں عموماً تبدیلیاں محموز الفا، یعنی وہ افعال جن کے مادہ میں فا کلمے کی جگہ حمزہ آتا ہو، ان میں زیادہ نمایاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں ڈکشنری میں اس مادے کے مقابل اصلی اور استعمالی کنسٹرکشن نظر نہیں آ رہی۔ اور اس اسم نبأ کے بارے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ لفظ قرآن مجید میں عام خبر کے معنی میں نہیں، بلکہ زیادہ تر کسی اہم اور عظیم خبر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس نبأ پہ اگر ہم غور کریں تو نہ ہی اس پر الف لام ہے اور نہ ہی تنوین ہے، اس لیے یہ مضاف بننے کا ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہے۔ کنفرم ایسے ہوگا کہ اس کے بعد کوئی اسم حالت جر میں بطور مضاف علیہ آ جائے۔ آگے ہمیں اس میں موصول الذین نظر آ رہا ہے، جو مبنی ہے، اس لیے ہم اسے محلاً مجرور کہہ سکتے ہیں، جس سے ہمارے لیے یہ بات کنفرم ہوگی کہ یہ مضاف اور مضاف علیہ ہی کا مرکب ہے۔ آگے دیکھیں تو ہمیں من حرف جر نظر آ رہا ہے، جس کے بعد قبلکم ہے، جو کہ ایک مرکب ہے۔ قبلکم میں قبل ظرف ہے، یہاں یہ ظرف زمان کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جس کے ساتھ
मुत्तसिल ज़मीर कुम लगी हुई है, और जब भी कभी किसी इस्म के साथ मुत्तसिल ज़मीर आ जाए तो वो कन्फर्म मज़ाफ़ और मज़ाफ़ अलैह का ही कम्बिनेशन बनता है, और इस ज़मीर कुम को हम ज़मीर मजरूर मुत्तसिल कहेंगे। अब अगर हम यहाँ तक के जुमले को कनेक्ट करें तो क़ब्लिकुम ज़र्फ़ और मज़ाफ़ अलैह मिलकर मजरूर हो गया मिन के लिए, फिर मिन हर्फ़ जर अपने मजरूर के साथ मिलकर शिबु जुमला होते हुए अल्लज़ीना इसमें मौसूल का सिला बन गया, जिसे हम पहले ही इस्म नबाऊ के लिए मज़ाफ़ अलैह डिक्लेयर कर चुके हैं। अब नबाऊ अपने मज़ाफ़ अलैह अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम के साथ मिलकर क्या बनेगा, तो ये हम नबाऊ के एराब से पहचानेंगे जो मरफू है, इसलिए हम इसे फ़ेल याती का फ़ाइल बना देंगे। फिर फ़ेल याती अपने फ़ाइल नबाउल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम और मफ़ूल बिही कुम के साथ मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया बन जाएगा, क्योंकि इसका आगाज़ हमज़तुल इस्तिफ़हाम से हुआ है। अब इतने हिस्से का लफ्ज़ी तर्जुमा कर लेते हैं। अलम यातिकुम नबाउल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, क्या तुम तक हरगिज़ नहीं खबर पहुंची उन लोगों की जो तुमसे पहले गुजरे। आगे कौम नूह आ रहा है, दोनों ही अस्मा हैं। पहले इस्म कौम पर ना तो अलिफ लाम है और ना ही तनवीन है, और दूसरा इस्म हालत जर में है, तो ये कन्फर्म मुरक्कब इज़ाफ़ी बना। अब अगर हम कौम को एनालाइज करें तो जिन्स के लिहाज से ये मुज़क्कर है, अदद के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये एक कलेक्टिव नाउन है जिसे इस्मु जमा भी कहते हैं। ये माना के एतबार से एक जमात पर दलालत करता है, लेकिन सर्फ और नहव के एतबार से इसे वाहिद मुज़क्कर ही शुमार किया जाता है। ये वसअत के एतबार से मारफा है, क्योंकि मारफा इस्म नूह की तरफ मज़ाफ़ है, और एराब के लिहाज से ये मजरूर है। आगे हर्फ अत्फ वाव के बाद आद और फिर एक और हर्फ अत्फ वाव के बाद समूद नज़र आ रहा है, और इन दोनों को हम नूह पर अत्फ कर देंगे। इसमें समूद पर ज़बर इसलिए है कि ये गैर मुनसरिफ इस्म है, और गैर मुनसरिफ अस्मा की हालत जर ज़बर के साथ शो होती है। अब अगर हम कौम के मजरूर होने को एनालाइज करें तो इसके जर में होने की वजह यह है कि ये अल्लज़ीना का बदल है। बदल, जिसे अंग्रेजी में रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूट कहा जा सकता है, वो इस्म होता है जो अपने से पहले आने वाले इस्म, जिसे मुबदल मिन्हू कहते हैं, की मजीद वजाहत या तय्युन के लिए लाया जाता है। असल में मुबदल मिन्हू तमहीदन लाया जाता है, जबकि असल मकसूद बदल ही होता है। इसकी सबसे आसान पहचान ये है कि अगर पहले इस्म को हस्फ भी कर दिया जाए तो दूसरा इस्म इसकी जगह ले लेता है और जुमला फिर भी दुरुस्त रहता है। यानी आयत के इस हिस्से को समझने की गर्ज से हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर हम मुबदल मिन्हू अल्लज़ीना को हस्फ भी कर दें और इसकी जगह कौम नूह ले आएँ तो भी जुमले का मफहूम दुरुस्त रहेगा। जैसा कि अलम यातिकुम नबाउ कौम नूहिन व आदिन व समूद। अब इस पूरे हिस्से का अल्लज़ीना के साथ लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो वो बनेगा, क्या तुम्हारे पास उन लोगों की खबरें नहीं आईं जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, यानी कौम नूह की, आद की और समूद की। अब हम आया के दूसरे हिस्से के हुरूफ, अस्मा और अफ़ाल पर बात कर लेते हैं। वाव हर्फ, अल्लज़ीना इस्म, मिन हर्फ, बाद इस्म, हिम इस्म, ला हर्फ, यालमु फ़ेल, हुम इस्म, इल्ला हर्फ, अल्लाह इस्म। आया के इस हिस्से में 4 हुरूफ, 5 अस्मा और 1 फ़ेल इस्तेमाल हुआ है। तफसीली एनालिसिस में अल्लज़ीना आ रहा है जो इसमें मौसूल है, और इस पर हम आयत के पहले हिस्से में तफसील से बात कर चुके हैं। अब इसमें मौसूल आया है तो इसका सिला भी लाजमन आएगा, और वो सिला किन किन शक्लों में आ सकता है इस पर भी पहले बात हो चुकी है। अल्लज़ीना के आगे मिन हर्फ जर है, जिसके बाद बादिहिम आ रहा है। बादिहिम भी क़ब्लिकुम की तरह ज़र्फ़ और मज़ाफ़ अलैह है, जिसमें बाद ज़र्फ़ दमाग के माना में आया है, जिसके साथ मुत्तसिल ज़मीर हिम आई हुई है, जो ज़मीर मुत्तसिल मजरूर है, क्योंकि मज़ाफ़ अलैह हमेशा ही मजरूर होता है। और फिर बादिहिम मिन हर्फ जर के लिए मजरूर हो जाएगा, और मिन हर्फ जर अपने मजरूर के साथ मिलकर शुभ जुमला होते हुए अल्लज़ीना के लिए सिलतुल मौसूल बन गया। और अब इसमें मौसूल अपने सिला के साथ मिलकर महलन मरफू मुब्तदा बन गया, जिसकी खबर होगी ला यालमुहुम इल्लल्लाह। अब खबर को एनालाइज कर लेते हैं। इस खबर में जो खुद एक जुमला फेलिया है, हमें हरफु नफ़ी ला और हरफ इस्तिस्ना इल्ला नज़र आ रहे हैं, और जिस भी जुमले में ये कम्बिनेशन मिलता है इसमें हसर या इख्तिसास का मफ़हूम पाया जाता है। जुमले में हसर पैदा करने के कुछ तरीकों पर हम सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 4 में पहले भी बात कर चुके हैं, जो आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा जो लोग इस्तिस्ना के मौजू पर मज़ीद तफसील हासिल करना चाहते हैं तो इस मौजू पर आमिर सुहैल साहब की मदीना बुक 3 सीरीज़ के लेक्चर 123 से आगे इंतहाई तफसील के साथ गुफ्तगू की गई है, जिसमें मुस्तस्ना, मुस्तस्ना मिन्हू, इस्तिस्ना की अक़साम और मुख्तलिफ मौक़े पर मुस्तस्ना के एराब को नहायत वज़ाहत से बयान किया गया है। आगे चलते हैं तो लाइन नफ़ी के बाद यालमु फ़ेल है, जिसके साथ अटैच ज़मीर कुम आ रही है, जो इस फ़ेल का मफ़ूल भी है, इसीलिए एराब के एतबार से इसे मंसूब कहेंगे। इस फ़ेल का मादा आइन, लाम, मीम है। सुलासी मुजरद के बाब सीन में डालें तो ये बनता है अलिमा यालमु, जिसका मस्दर है इल्मन। इसका मतलब है हकीकत को पहचान लेना या फिर जान लेना। यालमु फ़ेल मुज़ारे मरफू का पहला सीगा है जिसका फ़ाइल आगे आ सकता है, जो हमें हर्फ़े इस्तिस्ना इल्ला के बाद अल्लाह इसमें जलाला की सूरत में नज़र आ रहा है। फिर फ़ेल यालमु अपने फ़ाइल अल्लाह और मफ़ूल कुम के साथ मिलकर जुमला फ़ेलिया बनकर मुब्तदा की खबर बन जाएगा, और इस जुमले को भी हम महलन मरफू कहेंगे, क्योंकि खबर हमेशा मरफू ही होती है। और लिसानुल कुरान के तलबा को ये बात मालूम है कि जब भी जुमला खबर बनकर आएगा तो इसमें एक आयद
یا کنیکٹر لازمی ہونا چاہیے جو اسے مبتدا سے کنیکٹ کرے گا. تو یہاں پر یعلموہم میں ہم کی ضمیر ہے جو مبتدا میں الذین کی طرف راجع ہے. اب اگر پورا جملہ کنیکٹ کریں تو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا. اب یہاں تک کہ حصے کا لفظی ترجمہ کریں تو وہ بنے گا والذین من بعدہم لا یعلموہم الا اللہ، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے ان کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. اب ہم آیت کے تیسرے حصے کو انالائز کرتے ہیں جس میں ہمیں 3 حروف عطف نظر آ رہے ہیں، جن میں سے ایک فا ہے اور 2 واو ہیں جن کے بعد جملے آ رہے ہیں. تو اس حصے کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر لیں گے. اس میں پہلا حصہ بنے گا جاءتہم رسلہم بالبینات، دوسرا حصہ فردوا ایدیہم فی افواہہم، تیسرا حصہ وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، اور چوتھا حصہ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. اب ہم آیت کے تیسرے حصے کے پہلے حصے کے حروف، اسماء اور افعال پر بات کر لیتے ہیں. جات فعل، ہم اسم، رسل اسم، ہم اسم، با حرف، البینات اسم. آیت کے اس حصے میں ایک حرف، 4 اسماء اور ایک فعل استعمال ہوا ہے. تفصیلی انالیسس میں جات فعل ماضی ہے، واحد مونس غائب کا صیغہ ہے جس کا فاعل باہر آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، جو کنفرم ہوگا اگر ہم آگے کوئی مرفوع اسم دیکھ لیں. یہ ایک فعل غیر صحیح ہے اور غیر صحیح میں اجوف یائی ہے جس کا مادہ جیم، یا اور حمزہ ہے. اس مادہ کو باب دعات میں ڈالیں تو بنے گا جیا یا جی او اصلی، اور چینجز کے بعد جا یا جی او جی آتن. اس کا مطلب ہے آنا، اور اگر یہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ یوز ہو تو پھر اس کا مطلب بنتا ہے کسی کے ساتھ آنا یا پھر لانا. اور اس کا ایک اور مفہوم ہے کوئی کام کرنا. جات کے ساتھ اٹیچ ضمیر ہم ہے جو اس فعل کا مفعول بھی ہے اور منصوب ہے. آگے ہمیں 2 اسماء کا مرکب رسولہم نظر آ رہا ہے جس میں پہلا اسم ہے اور دوسرا متصل ضمیر ہم ہے، اور جب بھی اسم اور ضمیر کا کمبینیشن آتا ہے تو یہ کنفرم مرکب اضافی ہی بنتا ہے. اس بات کو ہم کئی بار ریپیٹ کر چکے ہیں. اب ہم اس ہم ضمیر کو ضمیر متصل مجرور کہیں گے. مرکب اضافی میں جیسا کہ ہمیں علم ہے اعراب ہمیشہ مضاف کو دیکھ کر ہی پہچانتے ہیں. تو اگر ہم مضاف رسول کو انالائز کریں تو جنس کے لحاظ سے یہ مذکر ہے، عدد کے لحاظ سے جمع ہے، وسعت کے لحاظ سے معرفہ ہے کیونکہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہے، اور اعراب کے لحاظ سے مرفوع ہے. اور چونکہ یہ مرفوع ہے اور فعل جات کے بعد آ رہا ہے تو رسولہم کو ہم جات فعل کا فاعل بنا دیں گے. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول تو عاقل ہیں، پھر جات صیغہ واحد مونس کیوں استعمال ہوا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی فاعل عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کے ساتھ فعل کو مذکر اور مونس دونوں طرح ہی لایا جا سکتا ہے. اس کی ایک مثال سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ. تو یہاں نسوتن عاقل کی جمع مکسر ہے لیکن اس کے ساتھ فعل واحد مذکر استعمال ہوا ہے. لہذا قرآن مجید میں دونوں ہی کمبینیشن موجود ہیں، یعنی عاقل کی جمع مکسر کے ساتھ فعل کو واحد مونس بھی لایا جا سکتا ہے اور واحد مذکر بھی. آگے با حرف جر ہے اور اس کا مجرور اسم البینات ہے. البینات جمع مونس سالم ہے کیونکہ آخر میں آت کی آواز آ رہی ہے. اس کا مادہ با یا نون ہے. اس مادے سے فعیل ان کے وزن پر بینون آتا ہے جو بطور صفت استعمال ہوتا ہے. پھر بینون سے بینتن اور بینتن سے جمع مونس سالم بیناتن بن جائے گا. اس کا مطلب ہے ہمیشہ اور ہر حال میں واضح، روشن، زیادہ تر کسی دلیل یا سند کی صفت کے طور پر آتا ہے. اب جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر فعل جات سے متعلق ہو جائے گا. یہاں تک کہ حصے کو کنیکٹ کریں تو فعل جات اپنے فاعل رسولہم، مفعول ہم اور متعلق بالبینات کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بن گیا جو نبأ یعنی کہ اس اہم خبر کی تفسیر بیان کر رہا ہے. مطلب کہ جو اہم خبر تھی اس کو اس طرح بیان کیا جا رہا ہے کہ جاءتہم رسولہم بالبینات، جس کا لفظی ترجمہ بنے گا کہ ان کے رسول ان کے پاس واضح اور روشن نشانیاں لے کر آئے. یہاں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جملہ تفسیریہ لانے کے لیے ان یا ای کا ہونا لازمی نہیں ہے، اگرچہ اکثر جملہ تفسیریہ انہی دونوں حروف کے ساتھ آتا ہے، لیکن بعض مواقع پر کانٹیکسٹ خود ہی وضاحت کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہاں ان کے بغیر بھی جملہ تفسیریہ شمار ہو جاتا ہے، اور یہی اس کیس میں ہوا ہے. اب ہم آیت کے تیسرے حصے کے دوسرے حصے کے حروف، اسماء اور افعال پر بات کر لیتے ہیں. فا حرف، ردو فعل و فاعل، ایدی اسم، ہم اسم، فی حرف، افواہ اسم، ہم اسم. آیت کے اس حصے میں 2 حروف، 4 اسماء اور ایک فعل استعمال ہوا ہے. تفصیلی انالیسس کی طرف چلیں تو فا حرف عطف ہے جس کے بعد ردو فعل ماضی ہے جس کا فاعل ضمیر مرفوع متصل بارز ہمیں واو کی شکل میں نظر آ رہا ہے. فعل کا مادہ را دال ہے جو کہ غیر صحیح فعل کی قسم مضاعف سے ہے کیونکہ مادہ میں ایک ہی حرف 2 بار آ رہا ہے. ڈکشنری سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ مادہ باب نون سے آتا ہے جس سے یہ بنے گا رددا یرددو اصلی، اور چینجز کے بعد ردا یا ردو جس کا مصدر بنے گا ردن. اس کا مطلب ہے کسی چیز کو واپس کر دینا، لوٹانا یا پھر پھیرنا. اور پھر فعل ماضی کی گردان کے مطابق ہمارا فعل ردو بنا جو فعل ماضی غائب جمع مذکر کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے انہوں نے واپس لوٹا دیا یا انہوں نے پھیر دیا. اب جس چیز کو انہوں نے پھیرا یا واپس کیا وہ بطور مفعول ہمیں ایدیہم کی شکل میں نظر آ رہا ہے. اسم کے ساتھ ضمیر اٹیچڈ ہے تو مرکب اضافی بنا. تفصیلاً دیکھیں تو ایدیہم اصل میں ایدن کی منصوب شکل ہے اور ایدن جمع ہے یدن کی جس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ یا ہتھیلی.
اب ای دن ایک اسم منقوص ہے جس کا اعراب حالت رفع اور جر میں تقدیری ہوتا ہے لیکن حالت نصب میں زبر کے ساتھ آتا ہے۔ اس قسم کے اسماء کے بارے میں ہم اسی سورہ کی آیت نمبر 5 میں پہلے بھی ڈسکشن کر چکے ہیں، جس میں ہم نے اسم منقوص کو ایسے ڈیفائن کیا تھا کہ یہ وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں یا ہو اور اس سے پہلے حرف پر زیر ہو، جیسا کہ قاضی یا پھر دائی یا پھر اسی آیا میں استعمال ہونے والا لفظ ایدی۔ اور ایدیا پر زبر آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ فعل ردو کے لیے مفعول بھی ہے۔ آگے ہمیں حرف جر فی نظر آ رہا ہے جس کے بعد ایک اور مرکب اضافی افواہہم ہے جس میں افواہی مضاف ہے اور ہم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے، اور یہ مرکب اضافی ہو کر حرف جر فی کی وجہ سے مجرور ہو گیا۔ افواہن دراصل فون کی جمع ہے، یہ ایک اسم ذات ہے جس کا مطلب ہوتا ہے منہ، جسے انگریزی میں ماؤتھ بھی کہتے ہیں۔ پھر فی حرف جر اپنے مجرور افواہہم کے ساتھ مل کر فعل ردو کے متعلق ہو گیا۔ جملے کو کنیکٹ کریں تو ردو فعل و فاعل اور مفعول ایدیہم اور متعلق فی افواہہم کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، اور اس جملے کو ہم جاءتہم رسولہم پر عطف کر دیں گے۔ اب یہاں تک کہ حصے کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فردو ایدیہم فی افواہہم، پس انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں لوٹا دیے۔ اب یہاں لٹرلی ہاتھ منہ میں ڈالنا ضروری نہیں بلکہ یہ ایک عربی محاورہ یا اسلوب ہے۔ اس کے کئی مفاہیم بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 خاموشی اختیار کرنا، نمبر 2 تعجب یا حیرت کا اظہار کرنا، یا پھر انکار یا رد کرنا، یعنی انہوں نے بات سن کر منہ بند کر لیا، مطلب یہ کہ خاموش ہو گئے، یا پھر کوئی رد عمل ظاہر کیا جیسے تعجب یا انکار کرنا۔ اب ہم آیت کے تیسرے حصے کے حروف، اسماء اور افعال پر بات کر لیتے ہیں۔ واو حرف، کالو فعل و فاعل، انا حرف، نا اسم جو ہمیں الف کی صورت میں نظر آ رہا ہے، کفرنا فعل و فاعل، با حرف، ما اسم، ارسلتم فعل و نائب فاعل، با حرف، ہی اسم۔ آیا کہ اس حصے میں 4 حروف، 3 اسماء اور 3 افعال استعمال ہوئے ہیں۔ تفصیلی انالیسس میں واو حرف عطف ہے، آگے کالو فعل و فاعل ہے جس کا فاعل مرفوع متصل ہمیں واو کی شکل میں نظر آ رہا ہے، اور اس مادے کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ کالو کا مطلب ہوا انہوں نے کہا۔ اب جو بات کہی جاتی ہے اسے مقول القول کہتے ہیں، اور عموماً وہ ایک جملہ ہوتی ہے، اور چونکہ یہ جملہ کالا کا مفعول بنے گا اس لیے اسے ہم محلاً منصوب کہیں گے۔ اب ہم مقول القول جو کہ انا کفرنا بما ارسلتم بہ ہے اس کو انالائز کرتے ہیں۔ انا حرف تاکید حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے جس کے ساتھ نا متصل ضمیر ہے اور یہ منصوب ہے کیونکہ اسم انا ہے۔ آگے انا کی خبر ایک جملہ فعلیہ ہے جس کو اگر ہم انالائز کریں تو کفرنا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس میں نا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ اس فعل کا مادہ کاف فا را ہے جس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اور اس کا مطلب ہوا ہم نے کفر کیا۔ آگے با حرف جر ہے جس کے آگے لازماً مجرور اسم آتا ہے جو ہمیں اسم موصول ما کی شکل میں نظر آ رہا ہے، اور اعراب کے لحاظ سے اب ہم اسے محلاً مجرور کہیں گے۔ اب اس میں موصول آیا ہے تو اس کا صلہ لازمی ہوگا جو کہ ایک جملہ فعلیہ ارسلتم بھی ہے۔ ارسلتم فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے جس کا نائب فاعل اس کے ساتھ تم ضمیر مرفوع متصل کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے، اور لسان القرآن کے طلباء کو یہ بات اچھی طرح یاد ہونی چاہیے کہ اگر فعل ماضی کے پہلے حرف پر پیش آ جائے تو یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ وہ فعل ماضی مجہول یعنی کہ پیسیفائز ہے۔ اس فعل کا مادہ را سین نام ہے جس کو اگر ہم ثلاثی مزید فی کے باب افعال میں ڈالیں تو یہ بنے گا ارسلا یرسلو، جس کا مصدر ہوگا ارسالن۔ اس کا مطلب ہے کسی کام کے لیے یا پیغام پہنچانے کے لیے کسی کو روانہ کرنا یا پھر بھیجنا۔ اب ہم اسی مناسبت سے ثلاثی مزید فی کے تمام ابواب میں فعل ماضی مجہول بنانے کے قاعدے کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں جس کے 3 ہی سٹیپس ہیں۔ سٹیپ نمبر 1 آخری حرف کو ویسے ہی رہنے دیں، سٹیپ نمبر 2 آخری حرف سے پہلے والے حرف پر زیر لگا دیں، اور آخری سٹیپ وہ یہ ہے کہ باقی تمام متحرک حروف کی حرکت کو پیش سے بدل دیں۔ اب یہی قاعدہ ہم اپنے زیر بحث مادہ پر لگائیں تو یہ ارسلا بن جائے گا، اور پھر ارسلا سے ارسلتم۔ آگے با حرف جر کے ساتھ متصل مجرور ضمیر ہو ہے جو ایک مرکب جاری بنا، اور اس کو ہم ارسلتم فعل کے متعلق کر دیں گے جس میں موجود ہو ضمیر رابط کا کام دے رہی ہے جو اس میں موصول ما کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں شاید یہ سوال آ رہا ہو کہ میں بھی میں موجود ضمیر کو ہی کی بجائے ہو کیوں کہہ رہا ہوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل ضمیر ہو ہی ہوتی ہے، لیکن جب اس سے پہلے کسرہ آ جائے تو عربی زبان کے قواعد کے مطابق اس کا تلفظ ہی ہو جاتا ہے، مگر ضمیر اپنی اصل میں ہو ہی ہوتی ہے۔ اب آیا کہ اس حصے کو کنیکٹ کریں تو اس میں موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر با حرف جر کے لیے مجرور ہو گیا، اور با حرف جر اپنے مجرور ما ارسلتم بھی کے ساتھ مل کر کفرنا فعل سے متعلق ہو جائے گا۔ پھر کفرنا فعل اور فاعل اپنے متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بنتے ہوئے انا کی خبر بن گیا جسے اب ہم محلاً مرفوع کہیں گے۔ اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ خبر جب بھی جملہ بن کر آتی ہے تو اس میں بھی ایک عائد یا رابط ہوتا ہے جو اسے مبتدا کے ساتھ جوڑتا ہے، اور وہ کفرنا فعل میں موجود نا ضمیر ہے جو انا میں موجود نا ضمیر سے کنیکٹ ہو رہی ہے۔ اب انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا، اور کالو فعل کے لیے یہ جملہ مفعول بھی ہے جسے اب ہم محلاً منصوب کہیں گے۔ اب پورے جملے کو کنیکٹ کریں تو کالو
اپنے فعل و فاعل اور مفعول بھی جو کہ مقول قول بھی ہے کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، اور اس حصے کو بھی ہم ردو فعل پر عطف کر دیں گے۔ یہاں تک کہ حصے کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ، اور انہوں نے کہا بے شک ہم نے اس کا انکار کر دیا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو۔ اب ہم آیت کے تیسرے حصے کے چوتھے اور آخری حصے کا انالیسس کر لیتے ہیں۔ واو حرف، انا حرف، نا اسم جو ہمیں الف کی صورت میں نظر آ رہا ہے، لام حرف، فی حرف، شک اسم، من حرف، ما اسم، تدعونا فعل و فاعل جس کے ساتھ اٹیچ ضمیر نا اسم، الا حرف، ہی اسم، مریب اسم۔ آیا کہ اس حصے میں 6 حروف، 6 اسماء اور ایک فعل استعمال ہوا ہے۔ تفصیلی انالیسس کی طرف چلتے ہیں۔ واو حرف عطف ہے جس کے بعد جملہ اسمیہ آ رہا ہے کیونکہ یہ انا سے شروع ہو رہا ہے۔ انا آیا ہے تو اس کا ایک اسم اور خبر لازمی ہوگی۔ انا کا اسم ہمیں ضمیر منصوب متصل نا کی شکل میں نظر آ رہا ہے، اور اس کی خبر لفی شکن ایک مرکب جاری ہے جس پر لام مزالقہ آ کر دوہرا زور پیدا کر رہا ہے۔ آگے ہمیں حرف جر من نظر آ رہا ہے جس کے آگے لازماً مجرور اسم آتا ہے جو ہمیں اس میں موصول ما کی شکل میں نظر آ رہا ہے، اور اعراب کے لحاظ سے اب ہم اسے محلاً مجرور کہیں گے۔ اب اس میں موصول آیا ہے تو اس کا صلہ لازمی ہوگا جو یہاں ایک جملہ فعلیہ تدعوننا الیہ کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ اس صلہ کو اگر ہم انالائز کریں تو تدعوننا فعل میں فاعل کی ضمیر واو ضمیر مرفوع متصل ہے، اور مفعول بھی کی ضمیر نا ضمیر منصوب متصل ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی مثال ہے جس میں فاعل اور مفعول دونوں ہی ضمیر کی شکل میں نظر آ رہے ہیں، اور دونوں ضمیریں اگرچہ متصل ہیں لیکن اپنی پلیسمنٹ کے اعتبار سے ایک مرفوع ہے اور دوسری منصوب۔ اب اس فعل کے مادہ پر بات کریں تو یہ دال عین واو ہے۔ یہ فعل غیر صحیح کی قسم ناقص واوی میں سے ہے کیونکہ اس کے لام کلمے میں حرف علت واو آ رہا ہے۔ ڈکشنری میں اس مادے کو سرچ کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ باب نون سے آتا ہے جس میں ڈالنے کے بعد یہ بنے گا دعوا ید او دعاون اصلی، اور چینجز کے بعد دعا ید او دعاً۔ اس کا مطلب ہے مدد کے لیے پکارنا، اور اس کیس میں اس کا مفعول بھی نفسی آتا ہے یا پھر کسی مقصد یا کام کے لیے بلانا، اور اس کیس میں اس کا مفعول الہ کے صلے کے ساتھ آتا ہے۔ آگے الیہ جو حرف جر الہ اور ضمیر مجرور متصل ہو کا مرکب ہے، اس کو ہم تدعونا فعل سے متعلق کر دیں گے، اور الیہ میں موجود ہو ضمیر رابط کا کام کر رہی ہے جو اس میں موصول ما کی طرف لوٹ رہی ہے۔ پھر حرف جر من اپنے مجرور ما تدعوننا الیہ کے ساتھ مل کر شکن کی صفت بن جائے گا، کیونکہ نکیرہ اسم کے بعد اگر جار مجرور آ جائے تو عموماً وہ اس نکیرہ اسم کی صفت ہی بنتا ہے۔ آگے ہمیں ایک اسم مریب نظر آ رہا ہے، شروع میں میم پر پیش آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ثلاثی مزید فی کے ابواب میں سے یا تو اسم الفاعل ہے یا پھر اسم المفعول ہے۔ اس کا مادہ ہمیں ڈکشنری میں دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ را، یا اور با ہے جو اجوف یائی ہے۔ اب اس مادے کو باب افعال میں ڈالیں تو یہ بنے گا ارجبا یرجبو ارجابن اصلی، اور چینجز کے بعد ارابا یریبو ارابتن۔ اس کا مطلب ہے کسی کو شک میں ڈالنا، اور یہ ثلاثی مجرد کا ہم معنی ہے۔ پھر اسی سے مریبن اسم الفاعل بنا جس کا مطلب ہوا شک میں ڈالنے والا۔ اب اگر ہم ثلاثی مزید فی میں اسم الفاعل کیسے بنتا ہے اس کو ڈسکس کر لیں تو اس کی بھی 3 ہی سٹیپس ہیں۔ نمبر 1، فعل مضارع کے پہلے صیغے سے علامت مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ میم پر پیش لگا دیں۔ نمبر 2، عین کلمے پر اگر زیر نہ ہو تو زیر لگا دیں۔ اور نمبر 3، لام کلمے پر 2 پیش یعنی تنوین لگا دیں۔ اب یہی سٹیپس اگر ہم اپنے زیر بحث مادہ پر اپلائی کریں تو مرجبن بن جائے گا، اور پھر اس پر اجوف کا قاعدہ لاگو کریں گے جس میں اگر حرف علت متحرک ہو اور ما قبل ساکن ہو تو حرف علت اپنی حرکت ما قبل کی طرف منتقل کر دیتا ہے اور اس حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یا اپنی زیر کو پیچھے منتقل کر دے گی، اور چونکہ زیر کی مناسبت یا ہی کے ساتھ ہوتی ہے اس لیے یا میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور مریبن اسم الفاعل تیار ہو جائے گا جو ہماری زیر بحث آیا میں مجرور استعمال ہوا ہے۔ اور مریبن پہ اگر ہم غور کریں تو یہ جنس، عدد، وسعت اور اعراب کے اعتبار سے شکن کے مطابق ہے، اس لیے ہم اسے شکن کی صفت ثانی بنا دیں گے۔ اب اگر ہم جملے کو کنیکٹ کریں تو انا اپنے اسم نا اور خبر لفی شکن کے ساتھ جس کی پہلی صفت مما تدعوننا الیہ اور دوسری صفت مریبن ہے مل کر جملہ اس میں بن جائے گا۔ اب ہم یہاں تک کے حصے کا بھی لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ، اور بے شک ہم ایک ایسے شک میں ہیں اس چیز کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو جو اضطراب پیدا کرنے والا ہے۔ ماشاءاللہ جی، بہت زبردست انالیسس ہو گیا ہمارا آیت نمبر 9 کا، اور اب ہم اپنی کی گئی ورکنگ کو محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب فرما رہے ہیں کہ حمزہ استفہام کے لیے ہے، لم حرف نفی و جزم ہے، یاتکم مضارع مجزوم ہے، اور کم جو ہے اس میں یہ ضمیر ہے مفعول بھی بن رہی ہے۔ نباؤ فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے، الذین اس میں موصول ہے،
یہ محلاً مجرور مضاف الیہ ہے، من قبلکم جار اور مجرور متعلق ہے بمحذوف صلۃ الموصول، یعنی صلۃ الموصول اصل میں محذوف ہے اور اس کے متعلق ہے یہ، لیکن اس کی غیر موجودگی میں ہم اسے ہی صلۃ الموصول کہہ سکتے ہیں۔ قوم مضاف الیہ ہے، قوم بدل ہے اسم موصول سے اس لیے مجرور ہے، نوح مضاف الیہ ہے اس لیے مجرور ہے، واو عاطفہ ہے آنے والے مواقع میں، عاد، ثمود، الذین، یہ تمام اسم جو ہیں یہ عطف ہو رہے ہیں قوم پر حرف عطف کے ساتھ۔ من بعدہم جار مجرور یہ صلۃ الموصول بن رہا ہے، ہم مضاف الیہ ہے، لا نافیہ ہے، یعلمہم مضارع مرفوع ہے اور ہم جو ہے ضمیر یہ مفعول بھی بن رہی ہے۔ الا اداتُ حصر ہے، اسم جلالہ جو ہے یہ فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے، جاءت فعل ماضی ہے اور تا جو ہے تانیث کے لیے ہے، ہم ضمیر مفعول بھی ہے، رسلہم فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے اور ہم مضاف الیہ ہے۔ بالبینات جار مجرور یہ حال بن رہا ہے مر رسلہم میں، فا عاطفہ ہے، ردو فعل ماضی اور اس کا فاعل ساتھی ہے، ایدیہم مفعول بھی ہے اس لیے منصوب ہے، ہم ایدیہم میں مضاف الیہ ہے، فی افواہہم جار مجرور یہ ردو کے متعلق ہے اور معنی اس کے یہاں پر ہیں ودعو، ہم اسی طرح مضاف الیہ ہے، واو عاطفہ ہے، قالو ردو کی مثل ہے، انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور نا ضمیر اس کا اسم ہے، کفرنا فعل ماضی اور اس کا فاعل ساتھی ہے، با حرف جر ہے، ما اسم موصول ہے، محلاً مجرور متعلق ہے کفرنا کے، ارسلتم فعل ماضی مجہول ہے، تم ضمیر نائب الفاعل ہے، با حرف جر ہے اور ہا کی ضمیر جو ہے یہ مجرور ہے اور جار مجرور متعلق ہو رہے ہیں ارسلتم فعل کے۔ انا پہلے انا کی مثل ہے، لام لام المزاحلقہ ہے، فی شکن جار مجرور متعلق بھی خبر انا ہے اور خبر کی ہر موجودگی میں ہم اسے خبر کہہ سکتے ہیں، مما بما کی مثل ہے اور متعلق ہے شک کے، الیہ بہی کی مثل ہے اور متعلق ہے تدعوننا کے، اور تدعوننا جو ہے یہ مضارع ہے مرفوع ہے، واو فاعل ہے، نا ضمیر مفعول بھی ہے اور مریب جو ہے یہ صفت بن رہا ہے شک کی اس لیے مجرور ہے۔ جملوں کا اعراب کچھ یوں دے رہے ہیں کہ لم یأتکم نبأ لا محل لہا استنافیہ ہے، جملہ لا یعلمہم الا اللہ لا محل لہا استنافیہ ہے، جملہ جاءتہم رسلہم لا محل لہا تفسیریہ ہے اور یہ تفسیر ہے نبأ کی، جملہ ردو ایدیہم لا محل لہا معطوف علی جملہ جاءتہم رسلہم ہے، جملہ قالو لا محل لہا معطوف علی جملہ ردو ہے، انا کفرنا والا جملہ محلاً منصوب مقول القول ہے، جملہ کفرنا فی محل رفع خبر انا ہے اور جملہ ارسلتم بہ لا محل لہا صلۃ الموصول ما الاول ہے، اور انا لفی شکن فی محل نصب معطوف علی جملہ مقول القول ہے، اور جملہ تدعوننا لا محل لہا صلۃ الموصول ما الثانی ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ ہماری میچ ہو گئی ہے مامو صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب ہم اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ دیکھ لیتے ہیں جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، نوح کی قوم کی اور عاد اور ثمود کی، والذین من بعدہم اور ان کی جو ان کے بعد تھے، لا یعلمہم الا اللہ جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جاءتہم رسلہم بالبینات ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، فردو ایدیہم فی افواہہم تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں لوٹا لیے، وقالو اور انہوں نے کہا، انا کفرنا بما ارسلتم بہ بے شک ہم اسے نہیں مانتے جو تم دے کر بھیجے گئے ہو، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ اور بے شک ہم تو اس چیز کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو ایک بے چین رکھنے والے شک میں مبتلا ہیں۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 9 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔